السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین کرام، حج کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن یہ فریضہ سر انجام دینا ہر مسلمان کے بس میں نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس عمل کو صرف ان لوگوں پر فرض کیا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ دوستو، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ حج کی سختی صرف استطاعت رکھنے والوں کے لیے ہے، مگر دوستو ہمیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ دین اسلام نے کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں اگر ہم ان اعمال کو پورا کر لیں تو اللہ رب العزت ان کے نامہ اعمال میں حج کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ دوستو، سب سے پہلا عمل جو حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا حاجی احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا، جو شخص وضو کرے اور مسجد آ جائے اور یہ نیت کرے کہ میں نے دین کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا مکمل حج کرنے والے کو اللہ دے گا۔ دوستو، تیسری روایت کچھ یوں بیان فرمائی ہے، جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور سورج نکلنے تک وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر طلوع سورج کے بعد وہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ چوتھا عمل، صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالوں والے جیت گئے یعنی غنی اجر لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے؟ فرمایا، وہ حج کرتے ہیں، ہم حج نہیں کرتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیونکہ مال ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ عمل کر لو تو ان سے بھی بڑھ سکتے ہو جو حج کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد بیٹھ کے سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، تمہیں ان سے زیادہ اجر ملے گا۔ اور 5واں عمل حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص محبت کے ساتھ اپنے والدین کو صرف ایک نگاہ دیکھتا ہے، اللہ اس عمل کی وجہ سے اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور دوستو، ایک نصیحت یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو نیت ہی کر لو کہ یا اللہ مجھے مال عطا کر دے، میں بھی حج کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سچی نیت کر لیتا ہے، اگر اس کے پاس مال نہیں اور وہ حج نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں بھی حج لکھا ہوگا جو حج کر کے آیا، اور جس نے نیت کی اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوگا۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔